تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو تو پھر امام محمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بات کا جس سمت روز نشان گیا. یا رسول اللہ یہ بات کا جس سمت روز نشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور یا رسول اللہ جان و دل روچو ترک سب کو مدینے پہنچے. یا رسول اللہ جان و دل روچو ترک سب کو مدینے پہنچے. کیوں نہیں چلتے رہا سارا تو سامان گیا. کیوں نہیں چلتے رہا سارا تو سامان گیا. بہت سامنے نے کہا میں نے پچھلے جمعہ جو آپ کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ولی اللہ کے درگاہ پر مزار پر کس طرح جائے، کیا وہاں سے مدد ملتی ہے یا نہیں. اللہ کے ولیوں کے در سے مدد حاصل ہوتی ہے یا نہیں حاصل ہوتی. ان کے در پر جا کر مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، یا ڈائریکٹ اللہ سے، یا ان سے وسیلہ لگا کر کے، یا پھر ڈائریکٹ ان سے ان کا وسیلہ لگا کر، یا پھر ڈائریکٹ ولی سے، یا پھر ڈائریکٹ اللہ سے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن آیت قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. اب یہاں پر مشرک چھٹ گئے، کافر چھٹ گئے. اے ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب، رب ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں فرمایا. اگر لوگوں کہتا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے. اس میں مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، غیر مقلد بھی ہے، سارے لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے سینے میں بساؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اس کے طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ ڈھونڈو اس کی طرف، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ. یہ قرآن کی آیت، یہ قرآن کی آیت ہے. رب خود فرما رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو مجھ تک پہنچنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ بنایا کس کو جائے، وسیلہ تلاش کس کے پاس کیا جائے، وسیلہ کس کو بنایا جائے. کون شخص اچھا ہے جس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کون اچھا ہے جس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کون نیک ہے، کون پرہیزگار ہے، کون عبادت گزار ہے جس کا وسیلہ اللہ کی طرف پیش کیا جائے. اپنی نظریں اٹھا کر کے دیکھو تو پوری دنیا میں اپنی نظریں دوڑا کر کے دیکھو، گلی گلی کوچے کوچے میں اپنی نظریں دوڑا کر کے دیکھو تو پرہیزگار کوئی اور نہیں ملے گا، عبادت گزار کوئی اور نہیں ملے گا، اللہ کا قرب کوئی اور حاصل نہیں کر کے بیٹھا ہے، بلکہ
دیا جائے، تب کہیں جا کر کے معاملات درست ہوتے، تب کہیں جا کر کے ہماری عبادت، ایک بار عبادت ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے نماز پڑھا ہماری نماز قبول ہے یا نہیں قبول ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم نے سجدہ کیا ہمارا سجدہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے، لیکن یہ چیز کی گارنٹی ہے کہ اگر ولی کے دربار پہ پہنچ کر ولی کا وسیلہ دے دیا، ولی کا سہارا لے کر کے اللہ کو اللہ کے دوستوں کا وسیلہ دے دیا تو یقیناً اللہ رب العزت اس وسیلے کو قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وسیلے کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب کہیں اللہ کے ولی کیسے مدد کرتے ہیں، یہ بات آتی ہے آئی نہیں ہے میرے تک، کیسے مدد کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جب ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ دے رہے تھے، اس خطبہ کے درمیان آپ نے کہا تھا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ، پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ۔ حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر کی دوری پر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر نبی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، 1500 کلومیٹر کی دوری سے آپ نے یہ سن لیا، یہ ملاحظہ کر لیا، یہ چیزیں دیکھ لی، حالانکہ حضرت ساریہ نے مدد نہیں مانگی تھی، حضرت ساریہ نے مدد طلب نہیں کیا تھا، پتہ یہ چلا اللہ کا ولی وہ ہے جس کے در پر مانگا جائے تو بھی مل جاتا ہے، نہ مانگا جائے تو بھی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ساریہ نے مدد نہیں مانگی تھی، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی، فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، مدد کی۔ اور یہاں پر وہ کہیں وہ زندہ تھے تو مدد کیا، مرنے کے بعد مدد نہیں کرتے، یہ سوال ہوتا ہے، کرنے والے کرتے بھی ہیں کہ وہ زندہ تھے انہوں نے مدد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو اتنی طاقت اتنی پاور عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچو، آپ کہتے ہو مردہ مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتا، اپنا مردہ مرنے کے بعد مدد ہی نہیں کر سکتا تو اس کو غسل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 5-10 ہزار کا کپڑا پہنانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ فائدہ دے ہی نہیں سکتا، ہمیں فائدہ اس سے حاصل ہی نہیں ہے تو مانا اٹھاؤ لے جا کر کے آگ لگا دو، فائدہ ہی نہیں دے گا، تو پھر اس کو نہلا کر کے کپڑا پہنا کر کے اس کے اوپر خون کا چادر ڈال کر کے دیگر ساری چیزیں خوشبو ہوتا ملا کے ساری چیزیں لگا کر کے فائدہ کیا؟ جب وہ فائدہ ہی نہیں دے گا تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت کیوں؟ یا تو پھر اگر فائدہ دینے والی چیز ہی نہیں ہے تو پھر اسے ڈائریکٹ آگ لگا دو، اسے آگ لگا دو، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل ہوتا۔ حدیث شریف کے طرف آؤ، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو جنازے کی نماز پڑھتا ہے، جنازے کی نماز جو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مردہ مرنے کے بعد یہ فائدہ ہی تو دے رہا ہے، مرنے کے بعد یہ فائدہ ہی تو ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات کی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص مردے کو قبرستان تک لے کر کے جاتا، دفن کر کے پھر لوٹتا ہے، اللہ اسے 2 قرات کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ قرات کیا ہے؟ قرات کس کو کہتے ہیں؟ تو مسلمانوں قرات احد پہاڑی کے برابر ثواب، احد پہاڑی کے برابر ثواب۔ اگر جنازہ پڑھ لیا تو احد پہاڑی کے برابر ثواب اسے مل گیا، اور اگر کفن دفن جا کر کے قبرستان میں دفن کر کے آ گیا تو 2 قرات یعنی 2 احد کے برابر ثواب۔
اب زندے کو تو غسل دیا نہیں جائے گا، مردے کو ہی غسل دے گا. جو مومن کو غسل دیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسا پاک ہو جاتا ہے. آج ہمارا کلچر، ہمارا طریقہ، ہمارا کام ایسا ہے، اگر گھر میں میت ہو گئی تو ہم نہلانے والے کو فون کر کے بلاتے، کفن دفن کرنے کے لیے دوسرے کو بلاتے. ہمارا ثواب یہاں ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت یہاں کراؤ، اپنی گناہیں یہاں معاف کراؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہاری ساری گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، ساری خطائیں معاف فرما رہا ہے، ساری غلطیوں کو معاف فرما رہا ہے، اور ایسا پاک کر دے رہا ہے، ایسا پاک ہو جا رہا ہے وہ شخص جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا. یہ طریقہ، یہ حدیث ہے. کون کہتا ہے کہ مردہ فائدہ نہیں دیتا؟ کون کہتا ہے کہ مرنے کے بعد فائدہ نہیں حاصل کرتا؟ اب کتنا بڑا فائدہ چاہیے، اب کتنا بڑا فائدہ چاہیے، اب کون سا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ رہی اللہ کے بندوں کی بات، جب ایک مردے کا یہ عالم ہے تو ولی اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ ایک عام مردے کا یہ عالم ہے تو جو اللہ کا ولی ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن طریقہ یہ ہے، درگاہ پر جب بزرگوں کے بارگاہ میں حاضر ہو تو ایسا نہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ پورا وزن درگاہ پر ڈالتے تھے، پورا وزن ڈالتے تھے. حدیث شریف ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ پر جس طرح مومن کو تکلیف ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اسے اسی تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کے کاندھے کو پکڑ کر دبایا جائے یا کہیں اور آپ کو پکڑ کر کے دبایا جائے تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہوگی. تو اگر ہم درگاہ پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اگر ہم نے ہاتھ رکھا اور زور سے پورا وزن اس پر ڈال دیا تو گویا ہم نے صاحب مزار کو تکلیف دیا ہے. طریقہ یہ ہے درگاہ پر جانے کا، آپ نے ہاتھ کو مس کیا اور آنکھوں سے لبوں سے لگا لیا، یہ طریقہ ہے. درگاہ پر جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کم سے کم 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد ان کا وسیلہ لگائیں، رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دیں. یقیناً رب تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے. کون کہتا ہے ولی کے دم سے نہیں جھوٹا؟ کون کہتا ہے اللہ کے ولی نہیں دیتے؟ کون کہتا ہے اللہ کے ولی نہیں دیتے؟ ہم آؤ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سرکار غریب نواز کے روضے پر، دروازے پر ایک نابینا بیٹھا تھا. کئی سال گزر گئے. وہ بیٹا یہی کہہ رہا تھا، یا غریب نواز مجھے میری آنکھیں لوٹا دو، مجھے میری آنکھیں لوٹا دو. یہ کئی سال گزر گئے. اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ عنہ جب اس مزار پر، جب غریب نواز کے دربار پر پہنچے، دیکھا کہ یہ اندھا آنکھیں لوٹا دو، صرف کہہ رہا ہے آنکھیں لوٹا دو. اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے پوچھا کتنے سال سے بیٹھے ہو؟ کہا حضور 5-6 سال ہو گئے. اتنے سال سے میں اپنی آنکھیں مانگ رہا ہوں، کیا نہیں ملا؟ بولے نہیں دیا ہی نہیں. غریب نواز نے دیا ہی نہیں، آنکھ مجھے ملی ہی نہیں، میں 5-6 سال سے یہاں بیٹھا ہوں. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہا سن، میں درگاہ کے اندر جا رہا ہوں، میرے باہر آنے سے پہلے اگر تیری آنکھیں واپس نہیں آئی تو تیرا سر قلم کر لوں گا. اب تک تو آنکھ کی بات تھی، اب جان کی بات آ گئی. اب تک تو آگے کی بات تھی، آنکھ نہیں آ رہی تھی، اب جان کی بات آ گئی. اب تو جان چلی جائے گی. اب وہ رونا شروع کیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر درگاہ شریف میں گئے. ادھر یہ نابینا شخص رونا شروع کیا. اس قدر چوکھٹے غریب نواز پر رویا، اس قدر رویا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جب درگاہ سے فاتحہ پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ نابینا جو صدیوں سے بیٹھ کر اپنی آنکھیں مانگ رہا تھا،
مردہ کہتے مردہ مر گئے مٹی میں گر گئے مر گئے مٹی میں گر گئے وہی نماز نے آ کے لوٹائی نا مردے فائدہ دیے نا یہاں تک علماء نے لکھا ہے علماء نے جہاں تک لکھا ہے کہ مردے شب قدر شب بارات عید اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو مردے ان کی روح اپنے گھر کے دروازے پر آ کر چوکٹ دلاتی ہے اور کہتی ہے اے تم لوگ اپنے کام میں مصروف ہو ہمارے طرف بھی دھیان دو کچھ ایسا کرو تاکہ ہم اپنی قبر میں آرام سے رہ سکیں ہم اپنی قبر میں آرام سے رہیں لیکن آج ہمارا حال یہ ہے پہلی بات تو یہ عقیدہ ہی ختم کرو یار یہ کہنا ہی ختم کرو کہ اللہ کے ولیوں سے ملتا نہیں یہ کہنا ختم کرو یہ کہنا ختم کرو کہ لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے اب آپ کتنا فائدہ لوگے ساری گناہیں مردے معاف کرا دیے ساری خطائیں مردوں نے معاف کرا دیا ساری چیزیں ولیوں کے در سے ملی ساری چیزیں ولیوں کے در سے حاصل ہوئی اب کتنا بڑا فائدہ یہاں تک کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار نے فرمایا جو میرے بندوں کے جو مریضہ بندوں کے گھر پر جاتا ہے سرکار نے فرمایا تو ولیوں کے گھر پر جاتا ہے میری امتی میں سب سے پرہیزگار جو ہے اس کے گھر پر جو جاتا ہے اللہ اس کے صدقے میں ساری چیزیں عطا فرماتا ہے اس کے صدقے سے اس کے وسیلے سے ساری چیزیں مل جاتی ہے ہم مسلمانوں عقیدہ کو درست کرو عقیدہ کو پختہ کرو دل کو اپنا تھامو کیا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکار نے قبر پر فاتحہ نہیں پڑھا حدیث پڑھتے ہو یا صرف سن کے رہ جاتے ہو حدیث پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے قرآن کی آیت میں نے پڑھا اگر اس چیز کا کسی نے انکار کیا کہ اللہ کے ولی فائدہ نہیں دیتے تو گویا اس نے ہمارا نہیں قرآن کا انکار کیا اور جو قرآن کا انکار کرتے ہوئے مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس نے قرآن کا انکار کرتے جو حدیث کا انکار کرتے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جہاں تک حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب آپ کا وصال ہوا وصال ہونے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے جب آپ کی قبر بنائی گئی سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خود پہلے اس قبر میں لیتے سرکار خود اس قبر میں لیتے اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے لاش کو اس میں رکھا گیا رکھنے کے بعد جب دفن کر دیا گیا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا فرمائی تھی اور دعا میں یہ جملہ کہا تھا نبی نے
अलैहिस्सलाम 350 साल 350 साल तक आप रोते रहे कि आपके पीछे नली बन गई थी, निशान कर गया था जिससे आंसू बहा गए। 350 साल के बाद आपने कहा मौला कुछ महबूब के सदके में जिसका नाम हुराने जन्नत के आंखों को सुखियों पर मिलता है, उस महबूब के सदके जिसका नाम जन्नत के दरवाजे पर मिलता है, उस महबूब के सदके मौला जिस महबूब के सदके में तुमने हमें पैदा किया उसके सदके में बताए बात करवा। अल्लाह ने हज़रत आदम की बताए, हज़रत आदम ने भी तो वसीला ढूंढा, वसीला लिया, सरकार का वसीला लिया। अब आप जरा सोचो और खुद फैसला करो। अब अगर कहें कि वसीला बनाओ तो कहो नहीं, डायरेक्ट रब से मांगो। रब खुद फरमा रहा है ना, यारियों नहीं नामों तकुल्ला वक्त हो लगी वसीला वो जाए तुम सभी नहीं आए लोगों को मिलो। रब खुद फरमा रहा है, कुरान कुछ कह रहा है। अब डायरेक्ट कैसे जाओगे? ये तो रब का ऐलान है। डायरेक्ट कैसे जाओगे? डायरेक्ट हम वली अल्लाह से भी मांग सकते हैं, ये भी जायज है, ये भी जायज है। बाद लोगों ने ये भी कहा है कब्र पर जाना ये शिर्क है। शिर्क किसको कहते हैं? पूरी जहां तक मेरी नजरें, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कहीं लफ्ज़ शिर्क मैंने नहीं पढ़ा। एक मकाम पर सिर्फ एक जगह मैंने शिर्क पढ़ा, वो ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है। उसके अलावा कहीं हमने नहीं पढ़ा कि ये काम करना शिर्क है, ये काम करना शिर्क है, हमने कहीं नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा तो दिखाए, अगर आपने कहीं पढ़ा तो दिखाए, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में दिखाए। ऐसा नहीं कि कासिम नानवी ने लिखा, वसीर अहमद गंगोई ने लिखा, ये उनका लिखा हुआ नहीं, कुरान से साबित करे, हदीस से साबित करे। जितनी बातें हमने आपके सामने रखी है, अगर आपको तफसीर के एरिया में आकर के देखना है तो तफसीर बयान उठा करके देखो, तफसीर के एरिया में देखना है तफसीर बैसानी उठा करके देखो, तफसीर के एरिया में देखना है तफसीर हाथ उठा करके देखो, तफसीर के एरिया में देखना है। यहाँ तक क्या कहा हो, 1200 साल से लेकर अब तक जितनी भी तफसीरें लिखी गई, किसी एक मुफस्सिर ने भी इन बातों को रद्द नहीं किया। सबने ये कहा आज़ाद रिजालुन सकीमुन, ये सारी चीजें सही है। 1200 साल से लेकर के अब तक जितनी तफसीरें लिखी गई, सारी तफसीरें उठा करके देखिए। इसमें मैं बोलने की बात नहीं करता, बड़े बड़े मुफस्सिरीन की बात करता हूँ। तफसीरें रूहुल बयान पढ़ करके देखो, सिर्फ देख लेना नहीं, उसको पढ़ करके समझना नहीं। वही अल्लाह से नहीं मिलता, जो चीज तुम्हें कहीं से नहीं मिल सकती वो वही के दर से मिल जाएगी, वही के दर से मिल जाएगा। आप सोचो, आप एक आलिम की गुस्ताखी करने वाला, एक आलिम की गुस्ताखी करने वाला, सरकार ने फरमाया आलिम की गुस्ताखी करने वाला तो कैसी शरीफ है। अल-उलमाओ का शियाए बनी इस्राइल, अल-उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये हदीस है। एक आलिम की गुस्ताखी करने वाला अगर कब्र में उसे लेटाया जाएगा तो उसका रुख किबले से फेर दिया जाएगा। आलिम की जिसने गुस्ताखी की, अगर वो कब्र में गया तो उसका रुख किबले की तरफ रखा जाता है, उसका रुख किबले से फेर दिया जाएगा। जिसने आलिम की गुस्ताखी की और जिसने वही अल्लाह की गुस्ताखी, मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद सोचो और फैसला करो। एक आलिम की गुस्ताखी करने वाले का चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा और जिसने वली अल्लाह की गुस्ताखी
بولوں لمبی گفتگو ہے اس کا صرف ایک چیز اس میں سمجھ لیجیے ماذا تقول فی حق حاضر حضور تم کیا کرتے تھے اس شخص کے بارے میں وہ شخص کون ہوگا وہ شخص کون ہوگا ہمارا جو نبی سے محبت کر رہتا ہے اس کے جسم پر مٹی بھی نہیں رہتی اس کے جسم پر مٹی تک نہیں بیٹھتی محبوب الہی کا المرفوضات کھا کر کے دیکھیں خواجہ قطبالدین بختیار کاکی کا مرفوضات پڑھ کر کے دیکھیں جو اللہ کا خوف بسا لے نبی کی محبت اپنے سینے میں ڈال لے اس پر مٹی تک نہیں بیٹھتی اس کے جسم سے خوشبو پھیلتی اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے صرف خوشبو نہیں اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے اور اس کا پردہ کرنے کے بعد اس کے کمر سے خوشبو نکلتی ہے اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے قبر سے بھی خوشبو نکلتی ہے عقیدت محبت سے آپ ولی کی دربار پر جاؤ محبوب الہی کے در پر چلے جاؤ عقیدت سے یقیناً اگر خوشبو و خضوع کے ساتھ آپ نے حاضری دی ہے تو اس قبر انور سے آپ کو خوشبو ملتی نظر آئی میں نے محسوس کیا خوشبو ملے گی آپ کو اگر آپ کا عقیدہ درست ہے عقیدہ ہی کو ملتا ہے تو کچھ نہیں ملے گا بالکل یقین ہے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے پختگی چاہیے ایمان کی پختگی عقیدے کی پختگی باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے آدھے گھنٹوں میں کیا کیا چیزیں بتاؤں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا جمعہ پھر میں اسی موضوع پر آگے بڑھوں گا آنے والا جمعہ پھر اسی موضوع پر ولی اللہ کو برا کرنے والا یا یہ کہتے کہ مگر مٹی میں مل گئے وہ زندہ نہیں آپ تاریخ بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے حدیث بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ذرا پڑھ کر کے دیکھو مشاہدہ کر کے دیکھو جب صحابہ کی قبر کھودی گئی اس میں سے اس کا جسم جو نکلا بالکل شور تازہ نکلا جب صحابہ کا یہ عالم ہے تو دونوں عالم کے تاجدار کا عالم ہے سچے بھرپور مٹی میں ملے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا جمعہ پھر میں اسی موضوع پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون آنے والا جمعہ پھر اسی موضوع پر میں اس کے آنے والی باتیں میں آپ کے ساتھ رکھوں گا